هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں، دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں، صمد اللہ صمد صمد اللہ صمد صمد اللہ صمد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کے داغ گردن تمہیں کیا بتائیں، وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، احسنتی. سلامت رہیے، آباد رہیے. بہت خوبی کے ساتھ ماشاء اللہ آپ نے دونوں کلام نبھائے. اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. چشمان محمد میں ہیں اول صدیق، برساتا ہوا رحمتیں بادل صدیق، اور شاہد ہے روایت و درایت سے بھی اسلام کا ایک عہد مکمل صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب آپ کا ایک لقب افواہ ہے، یعنی بہت زیادہ خشیت کرنے والے، گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنے والے. آپ کا آسمانوں میں ایک مرتبہ جبریل امی تشریف لاتے ہیں سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں پہ ان کا لقب حلیم ہے، تو آپ متحمل مزاج تھے، نرم خو تھے. اور جناب سب سے مشہور لقب ہم سب جانتے ہیں صدیق آپ کا لقب ہے. معراج پہ آپ نے حضور کی تصدیق فرمائی، اور آپ کی دعوت لبیک یعنی آپ کی دعوت اسلام پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والے صدیق اکبر ہیں. سچوں کے سچے ہیں اور سب سے اچھے ہیں. اور جناب آپ کا ایک لقب عتیق ہے. حضور فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث ہے، انت عتیق اللہ من النار، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آزاد کر دیا، بری فرما دیا جہنم کی آگ سے. آج ان کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ پے کرے صدق و وفا ہیں، مجسم عشق و وفا ہیں، مجسم سچائی ہیں، عشق رسالت وآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجسم تصویر ہیں. اور آج ہم اسی پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی رفاقت، آپ نے ان کی صحبت پائی، اور 17-18 برس کی عمر میں جب آپ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، دوستی ہوئی ہے، تو پھر ایسے قدم پکڑے ہیں کہ پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں بھی ساتھ رہتے ہیں، سفر میں، حضر میں، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا ہے. آج جناب نورین فائز ماشاء اللہ بہت خوبی کے ساتھ آپ نعتیں بھی پڑھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو، حمدیہ کلام ہو، قل هو اللہ احد، یا دیگر کلام بہت خوبی کے ساتھ ادا کرتی ہیں، اور ہم سب کی انتہائی فیوریٹ ہے. انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں کیونکہ انہی نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے. محترمہ سیدہ نورین فائز، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں پیاری بہن؟ الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور آپ کی عقیدتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جناب ہمارے ساتھ جو دوسرا نام موجود ہے، بلکہ میں پہلے ہی سمجھتی ہوں کیونکہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اور آپ کا خوبصورت لب و لہجہ، آپ کی تحقیق، آپ کی قابلیت، آپ کی علمیت، اللہ اللہ. میں ہمیشہ سے ان کے حوالے سے کہتی ہوں کہ ذی خرد ہیں، ذی وقار ہیں، اور خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ بھی موجود ہیں. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ جی ندا، اللہ کا احسان. آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ظاہر حضور کی کمپنی، حضور کی صحبت، حضور کی رفاقت، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، اس سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقویٰ کے پیکر تھے. زہد و تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، ایثار و قربانی آپ کی حیات مبارکہ کے وہ درخشاں باب ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے، اور غلام کا مال مالک استعمال کر سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے مال میں سے کوئی چیز نوش فرما لی، لے کر
جو وہ شخص آیا تو کہنے لگا کہ ابو بکر صدیق سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز کی کمائی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتاؤ یہ کس چیز کی کمائی ہے؟ تو اس پر غلام نے کہا کہ یہ کہانت کی کمائی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تو مجھے بتا دیتا تو کھانا تو دور کی بات میں اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے انگلی ڈال ڈال کے سب کچھ اس سے پہلے بھی جو کھایا تھا سب کچھ نکال دیا، اگل دیا، اور کہا کہ ابو بکر صدیق کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک غلام نے آپ کو دودھ پیش کیا، انہیں دودھ نوش فرما لیا، تو کہنے لگا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت بیمار تھی اور اس کے لیے میں نے منتر کیا تھا اور اس نے مجھے وہ دودھ کا گلاس دیا تھا جو آپ نے پیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسی وقت سارا کا سارا دودھ اگل دیا اور فرمانے لگے کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے کیا، اگر میرے رگ میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہو تو مجھے معاف فرما۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ کاش میں سبزہ ہوتا، مجھے چرند پرند کھاتے۔ حساب کے خوف سے اور عذاب کے خوف سے ہر وقت روتے رہتے تھے کہ میرے رب تو نے دنیا میں مجھے پیدا کیوں کیا؟ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے خشوع خضوع کے ساتھ تو لکڑی کی طرح سیدھے ہوتے اور اپنے منہ میں کنکریاں لگ رہتے کہ زبان کے فتنے سے بچیں، ہر وقت باوضو رہتے، اللہ کے ذکر میں محو رہتے جیسے اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ احکام شریعت کی اتباع اور سنت نبوی کی پیروی پر گزرا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ حضور جان عالم سے آپ کا تعلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس رفاقت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آغاز اسلام کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حق کا اعلان اور بیت اللہ جانے کی اجازت لی اور اصرار کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، ہماری تعداد کم ہے۔ جب ابو بکر صدیق بہت زیادہ اصرار کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ہر خاندان و قبیلے کا شخص مسجد کے اندر چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ابو بکر صدیق نے جیسے ہی خطاب کرنا شروع کیا تو ندا مشرکین آپس سے باہر ہو گئے، غصے میں آ گئے، انہوں نے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق پر تو اتنا ظلم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ان کے والد و دیگر لوگ کھڑے ہیں، آنکھیں کھول کر کہتے ہیں کہ میرے سیدی کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرے نبی کیسے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ تو ان کے چہرے پہ چمک دمک آتی ہیں، آنکھیں کھول کر کہتے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ جب 2 دن گزر گئے کچھ نہیں کھایا تو اپنی والدہ محترمہ نے سہارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ اے رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں، میرے آقا خیریت سے ہیں، میرے سیدی خیریت سے ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کچھ نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور پھر کہا کہ یہ میری والدہ محترمہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہیں دعوت حق دو، دعا فرمائی اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئیں۔ اسی طرح ندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خواہش پوچھی کہ کیا خواہش ہے؟ سب نے اپنی اپنی خواہش بتائی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی خواہش پوچھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری تو یہ خواہش ہے کہ جلوہ آپ کا ہو اور آنکھیں میری ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اور ابو بکر ایک ساتھ ہجرت کریں گے۔
गुफ्तगू ख़त्म हुई और सब अपने अपने घरों पर चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी अपने घर पर आ गए। कुछ दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर गए। दरवाजे पे दस्तक देखा अबू बकर, तो देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ बामे रखते सफ़र दरवाजे के साथ खड़े हैं और फ़ौरन बाहर निकल आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि अबू बकर क्या माजरा है, बामे रखते सफ़र दरवाजे के साथ खड़े हो, फ़ौरन बाहर निकल आए। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो कहा था एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और अबू बकर एक साथ हिजरत करेंगे। उस दिन से आज तक मैं बामे रखते सफ़र दरवाजे के साथ खड़ा हूँ कि कहीं मेरे आका को इंतज़ार की ज़हमत ना उठानी पड़े। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीनी खिदमत पे भी मैं चाहती हूँ आप रोशनी डालें। नबी करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी ज़िंदगी फ़रोग़ इस्लाम में गुजरी। आपकी अशात इस्लाम के सिलसिले में मिसाली जद्दोजहद और बेमिसाल क़ुरबानियाँ हैं। देखिए, निदा अशरे मुबश्शरा में 5 अफराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरग़ीब और रहनुमाई की बदौलत इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और अब्दुर्रहमान बिन औफ़। आपने कुरान पाक को जमा किया, सबसे बड़ा कारनामा तदवीन हदीस का काम किया और उसमें से तकरीबन 500 हदीस जो थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपका सबसे अजीम कारनामा ये था कि आपने कुरान मजीद को किताबी शक्ल में पेश किया और रहती दुनिया तक मुसलमान इससे फैज़याब होते रहेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की सदा लगाई और कहा कि सब अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक माल जमा कर दें, तो देखा कि हज़रत उमर सारा माल लेकर आ रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ आए हो? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आधा माल घर वालों के लिए है और आधा माल आपकी खिदमत में पेश किया। कुछ ही देर बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपना सारा सामान लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ कर आए हो या नहीं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल का नाम छोड़ कर आ गया हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से अक़ीदा और मोहब्बत हमारे अक़ीदा और ईमान का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आपा, माशाल्लाह बड़ी खूबी के साथ आपने गुफ्तगू फरमाई। और नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहती हूँ नौरीन फ़ाइज़ आपकी आवाज़ पे इख्तिताम किया जाए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नई ज़िंदगी पाई सदा सिद्दीक़ अकबर से, नई ज़िंदगी पाई सदा सिद्दीक़ अकबर से, वफ़ा ने रोशनी पाई सदा सिद्दीक़ अकबर से, वफ़ा ने रोशनी पाई सदा सिद्दीक़ अकबर से। और नबी के बाद लोगों में वही अफ़ज़ल तरीन ठहरे। नबी के बाद लोगों में वही अफ़ज़ल तरीन ठहरे कि यकीने ताज़गी पाई सदा सिद्दीक़ अकबर से, यकीने ताज़गी पाई सदा सिद्दीक़ अकबर से। और क़बूले दी की दावत में कुछ होजत न की इसने, क़बूले दी की दावत में कुछ होजत न
فضا نے بھی خوشی پائی، صدا صدیق اکبر نے، فضا نے بھی خوشی پائی، صدا صدیق اکبر سے، اور رہیں گے ساتھ کوثر پر پلان جام کوثر کے، رہیں گے ساتھ کوثر پر پلان جام کوثر کے، نسیم خوش دلی پائی، صدا صدیق اکبر سے، نسیم خوش دلی پائی، صدا صدیق اکبر سے، وفا نے روشنی پائی، صدا صدیق اکبر سے۔